جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں پر بیسڈ ایک اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے ستارے اور شخصیت۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے صدقے کے حوالے سے، اس کے علاوہ ہم نے آپ کے میسیجز اور ای میلز کو بھی پروگرام میں شامل کیا۔ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ فار دیٹ پرپز یو ہیو ٹو گو ان دا رائٹ میسج آپشن، اسپیس دیں، اپنا نام لکھیں، ایک بار پھر اسپیس دیں، اپنا میسج ٹائپ کریں اینڈ سینڈ اٹ ٹو 1313۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ میل کرنے کے لیے آئی ڈی نوٹ کیجیے گا، @arooj.tv۔ آئیے اپنی بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حیدر صاحب، آپ کچھ صدقے کے بارے میں بتا رہے تھے، ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا کیونکہ یہ ٹاپک آج کل بہت چلا ہوا ہے۔ میری اپنی صدقہ دیکھیں، صدقے کے بارے میں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ورڈنگ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واقعی ایسی چیز ہے۔ اب دیکھیں، اگر وہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی بے نظیر کا جو سانیہ کارساز ہوا تھا، جب وہ بے نظیر جو ہے وہ پہلا دھماکہ ہوا تو اس میں وہ بچ گئی تھی۔ اعداد کے مطابق وہاں پہ اس کا ذائچہ بھی ہے، اگر کسی وقت ہوا نا تو میں بے نظیر کا وہ کارساز کا ذائچہ آنر بھی دکھا دوں گا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اس کے اعداد ایسے بن رہے تھے کہ وہ فیٹل تھا۔ اچھا، لیکن وہ جس نے حساب لگایا اس نے اسے کہا کہ جی ایسا کریں، بے نظیر کی 3000 بکروں کی قربانی دیں۔ 3000 بکروں کی، ٹھیک ہے۔ وہ جب وہ قربانی دی گئی تو بے نظیر پہلے حملے میں بچ گئی، دوسرا حملہ ظاہر سی بات ہے جب قدرت نے لکھا ہوا تو وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ مطلب کہ جی اس وقت لکھا ہوا تھا تو وہ نہیں ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ تقدیر میں اس کا بچنے کا ساتھ طریقہ لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، اور جب کبھی ہم بات کریں گے نا اگلے پروگرام میں چلیں تقدیر پہ بات کر لیں گے، تو تقدیر کی قسمیں کیا ہیں کہ کون سی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتی ہے، کون سی نہیں بدل سکتی۔ تقدیر ازل، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، اس کی ڈیٹیل سے بات بہرحال کر لیں گے کہ وہ جو کارساز کا وہ بن رہا تھا وہ تقدیر معلق بن رہی تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ایفرٹس جڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ کر لیں گے تو بچ جائے گا۔ صحیح۔ تو باقی جو اس کے بعد راول پنڈی والا کیس بن رہا تھا تو اس میں نہیں تھا، ہوتا تو وہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی چانسز خدا دیتا ہے انسان کو کہ انسان اس کو اویل کر لے، اویل کر لے تو بچ جاتا ہے، نہ کرے تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہونا تو وہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، صدقے کے بارے میں صدقہ یہ ہے کہ صدقہ اس میں آپ مختلف، ایک تو آپ کے جو صدقہ ویسے ہی ہے، کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کا دکھ دور کر دینا صدقہ ہے۔ جو ہم لوگ بیگرز کو، جو ہمارے فقیر جو ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ جو پیسے دیتے ہیں، ہاں جی، تو کیا اسے ہم لوگ یہ سوچ کے دے سکتے ہیں؟ صدقے کی نیت سے بالکل دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، مولا علی مشکل کشا کا ایک فرمان ہے کہ تھوڑا دینے سے مت گھبراؤ، خدا کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کو کوئی مطلب میرا اوپینین ہے، کچھ لوگوں کا اس سے ڈفر ہو سکتا ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ مطلب میری بات جو ہے وہ 100% ہی ہو، ظاہر سی بات ہے اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں آپ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ جانے اس کا کام جانے۔ صحیح۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھ کے ہاتھ روک دیتے ہیں کہ بھئی دیکھنے میں تو یہ صحیح سلامت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ تو آپ کو نہیں پتا نا، بالکل، وہ تو اللہ میاں جانتے ہیں، تقدیر کے دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر اس کو ضرورت ہے، وہ سفید پوش آدمی ہے، وہ ہاتھ نہیں پلاتا تو کیا اس کو نہیں دیں گے؟ اچھا جی، ہم لوگ میلز کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ مس افروز ہیں، جی جی جی، افروز مبشر، لاہور کی ان کی پیدائش ہے 1 جنوری 1988۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ابراڈ جانا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، فار دا جاب پرپز۔ ویسے ابراڈ یہ بہت سارے ہماری جو میلز ہوتی ہیں، بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر کویسچنز یہی ہوتے ہیں کہ میں ابراڈ جانا چاہ رہا ہوں، یہ ابراڈ جانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، ان کا ٹائم آف برتھ لکھا ہوا ہے؟ یہ صبح 7 بجے ہے۔ ٹھیک 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 ہے۔ ان کے عادات کے مطابق ابھی فی الحال فوری طور پہ باہر جانے کے چانس نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا اگر چانس بنتا بھی ہے تو اگست 2012 کے بعد بنے گا، یعنی ابھی تقریباً 1 سال کا ٹائم ہے۔ آفٹر اگست 2012۔ ہاں جی، اور اس سے پہلے مطلب ٹرائی کر لیں، کیونکہ مجھے بنتا نظر نہیں آ رہا۔ ویسے یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے، تو سورہ نوح ضرور پڑھتے ہیں۔ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا، جیسے دیکھیں ان کا سفینہ سمندر سے پار ہو گیا اور مطلب سارے طوفان سے بچ کے نکل گیا۔ تو قرآن پاک کی جو ہے نا صورتوں کے مختلف مزاج ہیں، یہ پہلے بھی بات ہوئی، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے ڈیٹیل سے کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی۔ سورہ نوح کا مزاج یہ ہے کہ جیسے طوفان سے سفینہ نکل گیا تھا، اسی طرح اگر آپ کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے یا آپ نے باہر جانا ہے یا مطلب کوئی سفر کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے اسی طرح کرے گی جیسے حضرت نوح کا سفینہ نکل گیا تھا۔ یہ سورہ نوح پڑھیں اور گولڈن کلر کو اپنی لائف میں جگہ دیں۔ ان کا صدقہ نکل رہا ہے، پہننے والوں میں گولڈن یا یلو کپڑا کسی کو غریب کو کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے، گولڈن یا یلو کپڑا، یلو کپڑا دے دیں۔
انشاءاللہ حالات ان کے حق میں جائیں گے. بہرحال فوری طور پہ سفر ابھی بھی نہیں نظر نہیں آ رہا. ویسے اگر ٹرائی نہ کریں ابھی تو ویسے ویسٹیج ہی ہوگا. جو اگست 2012 آپ کو بتایا خدا آپ کو اشارے دیتا ہے, خدا کی طرف سے بتائے گئے اشارے جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لینا وہ آپ کی کامیابی ہے. صحیح. انگلش لٹریچر میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ماسٹرز میں ایک کہانی تھی چھوٹی سی, تو اس میں یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں خدا کے سوا کسی اور کی مدد نہیں لوں گا. تو ایک دن کشتی پہ جا رہا تھا تو کشتی ڈوب گئی. تو لوگ اس کو رسی پھینکتے رہے, کوئی ہاتھ پکڑتا رہا, وہ اس نے نہیں کہا, اس نے کہا جی نہیں خدا کے سوا کسی کی مدد نہیں, آخر ڈوب گیا. اچھا. تو اس کی جو پنچ لائنز ہیں کہ اس میں یہ کہا کہ اے اللہ گاڈ, میں نے تجھے بہت پکارا, بہت آوازیں دی, پر تو نے میری ایک نہیں سنی. تو خدا تو پھر اس میں جو پنچ لائن ہے کہ وہ the smile جو ہے اس کے کہ خدا کا جو چہرہ ہے مطلب اس کی لٹریری ٹرمز میں کہ اس کے اوپر ایک اسمائل آئی. اس نے کہا کہ وہ جو لوگ تیرے اوپر رسیاں پھینک رہے تھے, جو ہاتھ پھینک رہے تھے, کیا وہ میں نہیں تھا؟ بالکل وسیلہ بنتا ہے کوئی نہ کوئی. اس کی جو آخری پنچ لائن ہے isn't that me, کہ وہ میں نہیں تھا. تو وہ بات ساری سمجھ آتی ہے. خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے مسبب الاسباب, وہ اسباب بناتا ہے. اس سبب کی طرف جمپ کرنا آپ کا کام ہے. اب ہو سکتا ہے کہ خدا نے وسیلے بنائے ہوں, آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ ایک اگر دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 کھل جاتے ہیں. تو اس کھلے ہوئے دروازے کی طرف جانے کی بجائے ہم جو بند دروازہ اس کے سامنے کھڑے یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ یار یہ بند کیوں ہو گیا. خدا نے نعمت دی, اس کو انجوائے کریں, اس کا شکر ادا کریں. اور پھر خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وہ نوازے گا, وہ اس کا نام جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نوازے گا, ہر چیز کو نوازے گا. اچھا حیدر صاحب, ایک لاسٹ میل ہے, ویسے پروگرام کا ٹائم ہمارا اینڈ ہو رہا ہے لیکن یہ لاسٹ میل ہے, اس کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. یہ مس حفصہ ہیں. اچھا. اور شیخو پورہ کی ان کی پیدائش ہے. جی ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ ان کی ہے 14 اگست. ٹھیک ہے. 14 اگست پاکستان کے ساتھ. اچھا 1968 اینڈ بہت کمپلیکیٹڈ ان کے ساتھ پرابلم ہے. شی از سفرنگ فرام کینسر. اللہ رحم کرے. اور کینسر کا انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ کس طرح کا کینسر ہے. کوئی بات نہیں. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کے بارے میں آپ مجھے جو ہے کوئی پڑھنے کے لیے دعا بتا دیں یا کوئی صورت وغیرہ بتا دیں. جی بالکل, یہ بالکل اس کا جی ان کے عادات کے مطابق اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن دیکھیں جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی ہر چیز کے لیے شفا ہے تو بالکل ہے. تو ہم وائس ریڈیشنز کی بات کرتے ہیں. وائس ریڈیشنز جو ہیں وہ ہر بندے کی زبان میں تاثیر کچھ خدا نے خاص دی ہوتی ہے. تو قاری عبد الرحمن عبد الباسط مصری جو تھے, ان کی آواز میں یہ تاثیر تھی کہ جب وہ صحرا میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو پرندے نیچے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی زبان میں سورہ رحمان جو ہے نا اس کے اندر مطلب بہت یہ کنسیڈرڈ فیکٹ ہے کہ جب قاری باسط کی سورہ رحمان اونچی آواز میں سنی جاتی ہے نا, اس کی وائس ریڈیشنز کینسر کا علاج ہیں. 7 دن لگاتار بغیر ترجمے کے قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان اونچی آواز میں بڑے دھیان سے سنیں اور 3 دفعہ روز سنیں. ٹھیک ہے. پانی کا ایک گلاس پاس رکھ لیں, مطلب آدھا گلاس رکھ لیں. جب پانی کے جو ہے صورت ختم ہو جائے پورے دھیان سے سننے کے بعد پانی 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے پی لیں. اور اس کے بعد 7 دن کے اندر آپ جا کے ٹیسٹ کروا لیں, 100% رپورٹ نیگیٹو ہوگی. اور اگر 100% ٹھیک نہیں ہوتا نا تو آپ کی مطلب بہت زیادہ حصہ اس کا ختم ہو چکا ہوگا. پھر ایک دفعہ سنتے رہیں. مجھے نہیں, میں جو ہے نا آج تک جتنا بھی میرا تجربہ ہے میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کبھی بھی. یہ کام جو آپ بتاتے ہیں یہ بلیو کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ آپ نہ بھی بلیو کریں, آپ کر کے دیکھیں, اس کا میڈیکل رزلٹ لے لیں. ٹھیک ہے. خدا کے جو ہے اس کو بلیو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب پانی کے اوپر 3 دفعہ اللہ 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 کہیں, اس کو جا کے کسی لیبارٹری میں بھیج دیں, وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوگا. اچھا. اس کی جو ہے نا وہ وائس کی واٹر کی ڈینسٹی وہ زمزم کے قریب قریب ہوگی. یہ کر کے دیکھ لیں, یہ اوپن چیلنج ہے. بلیو کریں نہ کریں, کر کے دیکھیں. صحیح. ٹھیک ہے حفصہ, آپ کو آپ کے کویشچن کا آنسر مل چکا ہوگا. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جو آپ کا کینسر ہے وہ جلدی بہت کیور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا. حیدر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو گیا ہے, ورنہ ہم لوگ مزید بھی شامل کرتے اور بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اس کے لیے تھینک یو سو مچ. ویلکم ویلکم. میں تو انتظار کر رہا ہوتا ہوں جی, آپ میرا شکریہ کریں فٹافٹ.
آپ کو کچھ زیادہ جلدی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے جانے کی. نہیں جی نہیں, آپ آتے ہی اسی لیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مجھے وہ جو شکریہ کرانا ہے نا وہ ویسے ہی اچھا لگتا ہے. چلیں جی, میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت آ چکے ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں نیکسٹ ٹائم شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں. طریقہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا, بریک کے بعد بھی بتایا, اور اب پھر دوبارہ بتا رہی ہوں. میسج کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو ان دا رائٹ میسج آپشن, اسپیس دیں, اپنا نام لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اینڈ سینڈ اٹ ٹو 1313. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. میل کرنے کے لیے ہمارا آئی ڈی نوٹ کیجیے گا, اٹس sitare@arooj.tv. آج کے پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ رائمہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.